بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر منور حسین اور کافی عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور بنیادی وجہ میری بیماری تھی، لیکن آج ہمارے ساتھ بہت ہی پرومسنگ ینگ اسکالر موجود ہیں جو کہ پاکستان کے انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے اندر کام کر رہے ہیں، فراز نقوی، اور پہلی دفعہ میں ان کو اپنے پروگرام کے اندر لے رہا ہوں، اور ہم بات کریں گے ایک طرف کشمیر کا مسئلہ اور دوسری طرف غزہ کا اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے، فلسطینینز کا جنگ کی جو صورتحال اختیار کر گئے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر 2.3 فلسطینینز کو آپ نے دبا کے رکھا تھا، اور اس کے نتیجے پھر ہم نے دیکھا کہ ایک آتش فشاں پھٹا، ایک وشیش سرکل تھا جس کو اسرائیل نے شروع کیا، اور اس کے بعد اس کا خود اسرائیل کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے، اور جو کانفیڈنس ایروڈ ہوا ہے اسرائیلیوں کا اپنی حکومت کے اوپر اور نیتنیاہو کے اوپر جس طرح کی تنقید جاری ہے، اسی طرح سے 8 ملین کشمیریوں کو دبا کے رکھنا بھی آتش فشاں پھٹنے کے مترادف ہوگا، اور اگر یہ پھٹا تو میں سمجھتا ہوں انڈینز کو بہت ہیوی قسم کی کاسٹ پے کرنی ہوگی۔ اس حوالے سے جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فراز نقوی۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ فراز، آپ نے وقت دیا۔ فراز، اگر آپ دونوں سچویشنز کو دیکھیں، ایک طرف غزہ کی سچویشن اور جو وار چل رہی ہے، اور دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کشمیر کا مدعا جہاں پہ آئے دن کوئی نہ کوئی ظلم و ستم اور بربریت، کبھی ان کے اکنامک جو اپرچونٹیز ہیں ان کو کرٹیل کیا جا رہا ہے، اور پھر اب نئی کالونی وہاں پہ آباد کی جا رہی ہیں۔ کل پرسوں کی بھی رپورٹ ہے جہاں پہ ان کے جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، ملٹری آفیسرز ہیں، اور جو پنڈتس ہیں، ان کے لیے نئے ٹاؤنز بنائے جا رہے ہیں، سمارٹ ٹاؤنز، جس میں ساری سہولیات ان کو مہیا کی جائیں گی۔ تو دونوں طرف ہم ایک ایکسپینشن دیکھ رہے ہیں، اور دونوں طرف جو لوکل آبادیز ہیں، سن آف دا سوائل ہے، وہاں پہ فرسٹریشن دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف تو آتش فشاں ہم نے پھٹتے ہوئے دیکھا، تو کیا اسی طرح کی ہم امید رکھتے ہیں کشمیر کے مسئلے یا زمین کے اوپر بھی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا۔ آپ نے بالکل صحیح بجا فرمایا کہ جو دونوں طرف ہم دیکھیں، چاہے وہ کشمیر کے معاملے میں انڈین پالیسیز ہوں یا وہ فلسطین کے معاملے میں اسرائیلی پالیسیز ہوں، دونوں کی دونوں ایکسپینشنسٹ بائی نیچر ہیں، کیونکہ وہ دونوں کی دونوں آئیڈیولوجیکل ہیں، اور ان کا ایک ہسٹوریکل روٹ ہے۔ ان دا کیس آف پیلسٹائن، ان دا کیس آف اسرائیل، بیسیکلی وہ پورا جو گریٹر اسرائیل کا، ان کا جو ڈیویڈین امپائر ہے، جو ان کی آئیڈیولوجیکل ڈسکورس ہے، اس میں انہوں نے اس پورے ایریا پہ اپنی حکومت کا ایک خواب انہوں نے دیکھا ہوا ہے۔ سیم از دا کیس وتھ ہندوتوا آئیڈیالوجی انڈر مودی، کہ جو پورا ساؤتھ ایشیا ہے وہاں پہ ہندوازم کو اور ہندو آئیڈیولوجیکل نیریٹو کو وہاں پہ انہانس کرنا ہے، اس کو بڑھاوا دینا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب سپریشن جتنا بھی انکریز ہو جائے، وہ ایک حد سے زیادہ نہیں ہو پاتا۔ وہ ایک شعر بھی ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ تو یہ جتنا بھی زیادہ ایٹراسٹیز ہوں، چاہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہوں، چاہے وہ انڈیا کی طرف سے ہوں، بہرحال وہ اپنا مارک چھوڑ جائیں گی۔ اور ہم نے اس کیس میں فلسطین کے معاملے میں تو دیکھ لیا کہ بالآخر ایک ایسی سٹیج آ گئی کہ حماس نے ریٹیلیٹ کیا، اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پچھلے 50 سالوں میں فلسطین کا حماس کا سب سے بڑا اٹیک ہے ان ٹرمز آف اسرائیلی کیجویلٹیز، جس میں 1000 پلس، if I'm not mistaken 1400 to 1500 اسرائیلی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، ہاسٹیجز الگ سے ہیں، انجریز الگ سے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم انڈیا میں اور کشمیر کے معاملے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مزاحمتی فرنٹ ہے، وہاں پہ جس حد تک ان پہ سپریشن کیا جائے گا، ایٹراسٹیز کی جائیں گی، ایک وقت آئے گا کہ وہاں پہ بھی ایک لاوا جو ہے وہ پھٹے گا، اور وہ جب پھٹے گا تو پھر وہ اسی طریقے کی مزاحمت آئے گی کہ جو بھی پورے خطے کو اپنی آگ میں لپیٹ لے گی۔ اچھا فراز، بڑا امپورٹنٹ آپ نے یہ ایکسپلینیشن دی ہے، اور بالکل صحیح فرمایا ہے۔ انٹرنیشنل سسٹم کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دنیا کے اندر جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم کے اندر ایک تبدیلی ہوتی ہے۔ سوویت یونین ٹوٹا، تبدیلی آ گئی انٹرنیشنل سسٹم میں۔ اس سے پہلے دوسری جنگ عظیم ہوئی، انٹرنیشنل سسٹم ملٹی پولیرٹی سے بائی پولیرٹی کی طرف چلا گیا، اور پھر جو غزہ والا ایونٹ ہے، اور پھر اگر یہ مسئلہ کشمیر کے اندر بھی اٹھتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت جو ایک امریکن سینچری کہا جاتا تھا، لبرل ورلڈ آرڈر کہا جاتا تھا، وہ ریپ اپ ہو رہا ہے، یہ اس کو اسپیڈ اپ کر رہا ہے اس پروسیس کو؟ دیکھیں، امریکن سینچری کے ڈکلائن کی باتیں تو 2011 کے بعد ہی شروع ہو گئی تھیں، جب چائنا نے اپنا ماڈل دیا تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا۔ اس کے بعد سے ہی یہ شروع ہو گیا تھا کہ جو یو ایس ہے وہ اپنی ہیجمنی کو، اپنی لیڈرشپ رول کو اتنا زیادہ سسٹین نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس میں 2-3 مسائل تھے۔ پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ یو ایس لیڈ آرڈر میں جو الٹرنیٹیو ایمبیشیس پاور ہیں ان کو کوئی موقع نہیں دیا جا رہا تھا۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ رشیا اینڈ چائنا۔ اور جو دوسرے یو ایس کے الائز ہیں وہ بھی یو ایس کی ملٹری
ملٹری مائٹ سے اتنے زیادہ فیئرفل ہو گئے تھے کہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ کولڈ وار کے اینڈ کے بعد نیٹو کی ضرورت کیوں ہے. جس طرح کہ فرانس کی طرف سے بار بار یہ اعتراض اٹھایا جانے لگا کہ نیٹو کی موجودگی کیوں ضروری ہے جبکہ سوویت یونین جو ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے جس کے لیے نیٹو بنائی گئی تھی. اور ابھی جو ریسنٹ فینومینا ہے دیکھیں, ہر جو میجر پاور ہے, جو گلوبل پاور ہے, جب وہ اوور ایکسپینشن کی طرف جاتی ہے تو اس کا ڈکلائن سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ ہم نے برٹش امپائر میں بھی دیکھا, یہ ہم نے باقی کولونیل امپائر میں بھی دیکھا. اور اسی طریقے سے اگر آج کے آپ یو ایس کو دیکھیں تو وہ یوکرین میں بھی موجود ہے, وہ اب غزہ کے معاملے میں بھی اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے, وہ ساؤتھ چائنا سی میں بھی موجود ہے, وہ انڈو پیسیفک میں بھی موجود ہے, وہ اٹلانٹک میں بھی موجود ہے, وہ پرشین گلف میں بھی موجود ہے. تو اتنی زیادہ ملٹری ایڈونچرزم یو ایس کی مائٹ کو الٹیمیٹلی ڈکلائن کی طرف لے کے جائے گا, کنسیڈرنگ کہ جتنی بھی زیادہ جو یہ ملٹری ایڈونچرز ہوتے ہیں جو یو ایس نیٹو کے بینر تلے کرتا ہے, اس کا 70% جو ملٹری بجٹ ہے وہ یو ایس خود بیئر کرتا ہے. اور جو یو ایس کے الائز ہیں, نیٹو الائز ہیں, وہ اتنا زیادہ ملٹری بجٹ نیٹو کے لیے مختص نہیں کرتے. تو اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ عراق سے یو ایس نے وڈرا کیا, ہم نے افغانستان سے دیکھا یو ایس نے وڈرا کیا, اور اب مڈل ایسٹ سے بھی آہستہ آہستہ وہ وڈرا کر رہا تھا. وہ تو یہ غزہ کے معاملے کی وجہ سے دوبارہ اس کو انٹری کرنی پڑی, لیکن ابھی بھی اس کی ایک ایکٹیو پریزنس موجود نہیں ہے. وہ ایک پیریفری میں میڈیٹرینین سی کے ساتھ ایک ڈیٹرنگ ٹول کے طور پہ اپنا بحری بیڑا کھڑا کیے ہوئے ہے. ابھی تک اس جنگ میں اس نے خود سے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کیا, کیونکہ دا یو ایس نوز اباؤٹ اٹس ولنریبلٹیز اینڈ اٹس لمیٹیشنز آف اوور ایکسپینشنزم. اچھا فراز, یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وار کیا ایسکیلیشن کی طرف جا رہی ہے یا یہیں پہ سیز فائر ہو جائے گا؟ نقشہ کیا بنتا نظر آ رہا ہے پورے مڈل ایسٹ کا؟ کیا جو ایک ہم آہنگی نظر آ رہی ہے ایران, رشیا, چائنا کے امریکن انفلوئنس کو کنٹین کیا جائے, اور اب جو عرب عوام ہے وہ بھی خیر اس وقت چائنا اور رشیا کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی بنسبت امریکہ کے. میں حکومتوں کی بات نہیں کر رہا, عوام کی بات کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے مستقبل بنتا ہوا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, رشیا اور چائنا دونوں کے لیے یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے اس کو حل کرنا بہت ضروری ہے. رشیا کے لیے تو اس وقت اس وجہ سے ضروری ہے کہ تاکہ یوکرین کی طرف سے دنیا کی توجہ ہٹائی جا سکے, وہاں پہ اس کا جو ایک پریشر ہے وہ کسی حد تک ایز ہو سکے. تو وہ وہاں پہ بھی گیا ہے مجھے بالکل بالکل, کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے یوکرین کی اتنی میڈیا میں کوریج نہیں ہو رہی جتنی غزہ کے معاملے کی ہو رہی ہے. تو وہاں پہ رشیا کے لیے یہ غزہ اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے یہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے. چائنا کے لیے اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ اگر یہ معاملہ ایسکلیشن کی طرف جاتا ہے تو جتنی بھی چائنیز انویسٹمنٹ ہے عرب دنیا میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تھرو وہ انڈر تھریٹنڈ ہو جائیں گی. اور جو چائنا نے ابھی ایران اور سعودی عربیہ کا ریپروچما کروایا ہے اس کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکل پائے گا, کیونکہ وہ ریپروچما اسی وجہ سے کروایا گیا تھا تاکہ دونوں کے جو آپس کی پراکسی وارز ہیں وہ کم ہوں اور مشرق وسطیٰ میں امن آئے تاکہ چائنا اس میں انویسٹ کر سکے. لیکن اگر یہ جنگ ایسکلیشن کی طرف چلی جاتی ہے تو وہ ریپروچمنٹ کا فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ بہرحال کانفلکٹ موجود رہے گا. اس میں میرے اپنے ذاتی خیال میں یہ جنگ جو ہے یہ ابھی مزید بڑھے گی, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو پراکسی وارفیئر ہے وہ عراق میں پہلے الگ آئسولیشن میں ہوتا تھا, یمن میں آئسولیشن میں ہوتا تھا, سیریا میں آئسولیشن میں ہوتا تھا, لیکن اب وہ پراکسی جو بیٹلز ہیں وہ ایک کوارڈینیٹڈ فریم ورک کے طور پہ آئیں گے کہ جس میں حزب اللہ, سیریا میں ملیشیاز جو موجود ہیں, عراق کی پاپولر موبلائزیشن فورس, ایون ٹو دیٹ ایکسٹینٹ یمن کے ہوتیز, دے آل کوڈ جوائن ٹوگیدر ٹو فارم اے جوائنٹ فرنٹ ود دی ہیلپ آف ایران اینڈ ان کوارڈینیشن ود حماس اینڈ فلسطین اسلامک جہاد کہ وہ اسرائیل کی طرف جائیں. اور اگر کسی بھی حوالے سے یا تو اسرائیل نے گراؤنڈ انویژن اسٹارٹ کی غزہ کی, یا پھر جو ایکسٹرنل پاورز ہیں لائک یو ایس وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوا, سو وی کین سی کہ این ادر سیریا لائک سچویشن مائٹ انفولڈ ان دا کیس آف پیلسٹائن. فراز, آخری سوال مجھے یہ بتائیے گا, جو بھی سچویشن اب آپ نے جس کا اسکیچ ہمارے سامنے رکھا ہے, اس ساری صورتحال کو نظر میں رکھتے ہوئے پاکستان کے پاس کیا آپشن اویلیبل ہیں؟ پاکستان کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے امن امان کو مینٹین کرنے کے حوالے سے, کیپنگ ان ویو کہ پاکستان کی اپنی معاشی اور سیاسی مشکلات اپنی جگہ پر موجود ہیں؟
دیکھیں پاکستان کے پچھلے کچھ عرصے میں جو اکانومک ولنریبلٹیز رہی ہیں، اکانومک جو اسٹرگلس رہی ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی جو انٹرنیشنل ساخت ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اس نے اس کو متاثر کیا ہے۔ تو اس وقت مڈل ایسٹ کے معاملے میں پاکستان کی اتنی زیادہ سے نہیں ہے کہ وہ اپنا ڈپلومیٹک لیوریج کو وہاں پہ کر پائے جو ہم نے پہلے 1960s اور 70s کے دور میں دیکھا تھا۔ انڈیا کی سے بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، کیونکہ انڈیا کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے اور جی سی سی اسٹیٹس کی طرف بھی بہت اچھے طریقے سے ان کے پارٹنرشپ ہو رہی تھی۔ تو میرے اپنے ذاتی خیال میں بجائے اس کے کہ ہم ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں غزہ کے معاملے میں یا فلسطین کے معاملے میں، ہم ڈپلومیٹک ایفرٹس اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم OIC کے پلیٹ فارم کے تھرو، عرب لیگ میں ایز این آبزرور یا انوائٹڈ گیسٹ کے تھرو یا اسی طریقے کے باقی جو ملٹی لیٹرل فریم ورک ہیں، وہاں پہ اپنی آواز فلسطین کے حق میں اٹھائیں اور اسرائیل کی ایٹراسٹیز کو کنٹینیوسلی کنڈیم کریں، کیونکہ فلسطین کا معاملہ ہمارے کشمیر کوز کے ساتھ اور ہمارے کشمیر کیس کے ساتھ ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے، کیونکہ جو اسرائیل اور فلسطین کی جو ایکویژن ہے وہی ایکویژن کشمیر اور انڈیا کی موجود ہے۔ دونوں طرف آزادی کی تحریک چل رہی ہے، دونوں طرف جد و جہد ہو رہی ہے، دونوں طرف مزاحمتیں ہو رہی ہیں، اور دونوں جن کے خلاف مزاحمتیں کر رہے ہیں وہ الٹرا رائٹ ونگ اور ایکسپینشنسٹ ان نیچر ہیں۔ تو پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فلسطین کی حمایت جاری رکھے، ایران کے ساتھ اور عرب ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے، کیونکہ ایران حماس کو سپورٹ کرتا ہے، یہ ہم سارے جانتے ہیں، چاہے اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہ بھی کر رہا ہو، لیکن اس کی ایک ہسٹری حماس کے ساتھ تعلقات کی رہی ہے۔ فلسطین کا معاملہ عرب دنیا کے لیے نہ صرف ایک مذہبی معاملہ ہے بلکہ ایک قومی اور عرب نیشن ہوڈ کا معاملہ بھی ہے۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ عرب ممالک اور ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے، اور تیسری چیز ہم اپنی جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے جو پاکستان فلسطین تک پہنچا سکتا ہے اس کو کنٹینیو کرے، اس کو سسٹین کرے اور اس کو پیس اپ کرے، تاکہ پاکستان کی ریلیونسی اور پاکستان کی جو ایک مورل obligation ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ریفلیکٹ کرے کہ وی آر اسٹل ود دی سائڈ آف دی وکٹمز، جو کہ فلسطین ہے، اور اسی کو کیس بنا کے ہم کشمیر کا ایشو بھی آگے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ فراز بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، آپ نے فراز کو بات سنی، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔